إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللہ تعالی ہمیں اپنی مسجد کے ساتھ جوڑ دے، ہماری وابستگی، ہمارا تعلق، ہماری محبت مسجد بن جائے، مسجد کے بغیر ہمیں قرار نہ آئے. مگر کمزور ہیں، پچھلے جمعے میں اتنی باتیں جمعے کی تو اب بھی آنے والے وہی ہیں جو چند آتے ہیں تو باقی رہ جاتے ہیں. اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا کی جو کوشش ہونی چاہیے وہ ہم کر نہیں پا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح کی جگہ مسجد کو مقرر کیا، اپنی ملاقات کی جگہ مسجد کو مقرر کیا. بندہ اللہ سے جہاں مرضی مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، مگر ایک اسپیشل جگہ اس نے بنائی ہے میٹنگ کے لیے کہ جب اللہ سے بات کرنی ہے، ملاقات کرنی تو کدھر آ جائیں؟ مسجد میں آ جائیں. بار بار بندے کے لیے اہتمام کیا کہ دن میں کئی دفعہ میرے پاس آئے اور مجھ سے اپنی باتیں کہے، اپنے مسائل بیان کرے، اپنے دکھڑے میرے سامنے روئے، اپنی آرزویں تمنائیں مجھ سے کرے، مجھے سجدہ کرے. بار بار موقع بنایا اس کے لیے. بندہ خراب ہو جاتا ہے تو ہسپتال میں چلا جاتا ہے بیمار، اگر دل کی بیماری ہو تو مسجد میں آ جاتا ہے. وہاں جسم کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، یہاں روح کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں. گاڑی خراب ہو تو ورکشاپ بھیج دیتے ہیں، جب بچے کو پڑھانا ہو، تربیت کرنی ہو تو اسکول بھیج دیتے ہیں، کاروبار کرنا ہو تو دکان پہ جاتے ہیں، عبادت کرنی ہو تو کہاں آتے ہیں؟ مسجد میں آتے ہیں. پھر اس عبادت کو مسجد میں سیکھتے ہیں اور پورے معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں. پورے معاشرے میں عبادت ہے، مگر اس عبادت کے سیکھنے سمجھنے کی ترقی کی جگہ کیا ہے؟ مسجد. جتنے مسلمان مسجد سے جڑتے جائیں گے، معاشرہ مضبوط ہوتا جائے گا، حالات بہتر ہوتے جائیں گے. جتنی مسجدوں کے بارے میں ہم کمزور ہوں گے، زندگی کے ہر شعبے میں کمزور ہوتے جائیں گے. آج فکر ہے دکانوں کا، کاروباروں کا، مہنگائی کا، بجلی کے بلوں کا، ہے حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر مسجدوں کے بارے میں فکر ہونا، نمازوں کے بارے میں فکر ہونا. میں نے حدیث پڑھی پچھلے جمعے کو، جمعے کی باتیں بتائی تو میں ایک حدیث پڑھنے لگا. بات بھی میں نے آپ سے کہی تھی کہ جمعے میں آنے والے اور ہیں اور فجر کی نماز والے اور ہیں. تو حدیث آپ کو سناؤں. جمعے کی نماز میں جو سب سے افضل نماز ہے وہ کون سی ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ نماز جمعہ میں افضل ہے. نہیں، جس نے فجر کی نماز جمعے کے دن جماعت کے ساتھ پڑھی، سب سے افضل نماز جمعے کے دن کی اس نے پڑھی جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی. کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنا، مسلمانوں اس میں کمزور ہیں. مگر مسجد کو آباد کون کرے گا؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. مسجد میں آنا،
मस्जिद को आबाद करना, मस्जिद की रौनक को बढ़ाना, मस्जिद में दिल लगाना, ये सब का काम नहीं। बेशक मस्जिदों को आबाद करते हैं मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पे ईमान लेके आते हैं, रोजे महशर पे आखिरत पे ईमान लेके आते हैं, ये मस्जिद में आएंगे। जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं ना, काफिर है, इसको मस्जिद से कोई गर्ज नहीं। जिसका क़यामत से कोई लेना देना नहीं, इसका मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं। मस्जिद में वो आएगा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह को मानता है, आखिर व अकामत सलाह व आतत ज़कात, वो नमाज पढ़ता। बेनमाजी बंदे का मस्जिद में क्या काम है? ज़कात के चोर का मस्जिद में क्या काम है? चार बातें जिसमें मौजूद होंगी, ये मस्जिद को आबाद करेगा। अल्लाह पे ईमान, आखिरत पे ईमान, नमाज कायम करना, ज़कात देना, ये चार अलामतें बयान की हैं। जो बंदा मस्जिद आबाद करेगा, जो मस्जिद से दूर है ना, ये चार चीजों से भी दूर है। अल्लाह पे ईमान, आखिरत पे ईमान, नमाज का कायम करना, ज़कात का अदा करना, और फिर इसको डर कोई नहीं। वलम यख्शा इल्लल्लाह, ये अल्लाह के सिवा डरता किसी से नहीं। ना इसको कारोबारों के डर हैं, ना इसको दुश्मनों के डर हैं, ना इसको कोई खौफ है। वलम यख्शा इल्लल्लाह, इसको एक खौफ है अपने रब का। नौकरी चली जाएगी, मजदूरी चली जाएगी, गाहक चला जाएगा, मस्जिद में चला जाएगा, बनेगा क्या? ओ जी मैं डरता हूं, असल में मस्जिद में जाऊं तो जूता उठाया जाता है, गाहक चला जाता है, नौकरी से फारिग कर देंगे। अल्लाह ताला कहते हैं वलम यख्शा इल्लल्लाह, उसको अल्लाह के सिवा किसी का डर ही नहीं है कौन? मस्जिद की आबाद करने वाला। फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, उम्मीद है कि ये लोग हिदायत याफ्ता लोगों में से हो जाएंगे, हिदायत पाने वालों में से हो जाएंगे। उम्मीद है कि इन लोगों को हिदायत मिल जाएगी। कौन? जो मस्जिदों को आबाद करते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे दे, माशरे को हिदायत देते रोज ही कहते रहते हैं, मगर हमारी औलादें, हम कितने के मस्जिद के साथ हैं? पूरे पूरे हफ्ते में इंशाल्लाह वो लोग हैं, कोई खत्म नहीं हो गए, जो कहते हैं हफ्ते नहीं महीनों भी कभी नमाज मस्जिद के अलावा नहीं पढ़ी। वो लोग भी इस माशरे में मौजूद हैं जो कहते हैं साल साल से कभी जमात के अलावा, मस्जिद के अलावा नमाज पढ़ी नहीं। और वो लोग भी इस माशरे में मौजूद हैं जो कहते हैं कि मस्जिद के अलावा मर्द की नमाज होती नहीं, और बिल्कुल सही कहते हैं। ये आगे चल के मैं हदीसों से बयान करूंगा। जो घरों में नमाजें पढ़ते हैं इनकी हैसियत क्या है, जो बगैर जमात के नमाज पढ़ते हैं इनके पास फतवा कौन सा है कि बगैर जमात के नमाज किस तरह पढ़ी जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बच्चे थे, अभी मस्जिद की तामीर आबादकारी सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के साथ मिलके बैतुल्लाह की तामीर हो रही थी, पत्थर उठा के लेके आते। अपने घर से ज्यादा मस्जिद अजीज थी। मैंने एक जुमे में बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना को देखते और मदीना की दीवारों को देखते तो अपनी सवारी को तेज कर देते, ऊंटनी पे होते तो उसको एड़ लगाते, तेज करते, मदीना की मोहब्बत में जल्दी मदीने में आते और फरमाते थे इस ओहद को हमसे मोहब्बत है, हमें मोहब्बत, इस ओहद से मोहब्बत है, और फिर दुआएं मदीने की बरकत के लिए करते। मगर सहाबी कहते हैं अनस रज़ी अल्लाह तआला जब भी वापस आते तो सबसे पहले कहते चाश्त के वक्त मस्जिद पे आते थे, रात सफर करते सारे, तो सूरज जब चढ़ जाता, दिन जब निकल आता, उस वक्त मदीने में आते। घर में जाते कि मस्जिद में आते? सफर करके आए होंगे, कभी तबूक से आए होंगे, कभी खैबर से आए होंगे, कभी खंदक से आए होंगे, कभी कहीं से आए होंगे। सफर करके जब भी मदीने में तशरीफ लेके आते तो पहली जगह जो पड़ाव करते वो मस्जिद थे, 2 रकत नमाज पढ़ते, इसके बाद घर जाते थे। सफर करके भी वापस आए तो मस्जिद में आए हैं, घर में बाद में गए, कहते चाश्त की 2 रकत पढ़ते, इसके बाद घर में जाते। बस्ती में दाखिल हुए हैं क्योंकि बस्तियों में अल्लाह को प्यारी जगह क्या है? हमारे तो प्यारे ना, ये हमारी फलां टाउन प्यारे है, फलां कॉलोनी प्यारी है, रहने की जगह फलां बड़ी अच्छी है। हमने टाउन प्यारे बनाए, बंगले प्यारे बनाए,
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आबादियों में, इंसानों के रहने में जो सबसे ज्यादा अल्लाह को महबूब जगह वो कौन सी है? मस्जिद। और इन आबादियों और बस्तियों में, इन बिलाद में और इन शहरों में जो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगह है, जिसको अल्लाह ताला कराहत करते हैं, वो कौन सी जगह? बाजार। मुसलमानों के बाजार भरे हैं, मस्जिदें खाली। मेरा दुकान से बड़ा दिल लगता है, मैं दुकान चला जाना तो मेरे ठंड पै जाती, और जी दुकान ते आया तो कुछ सुकून होया। अरबों का एक मुहावरा है, हदीस नहीं है, एक मुहावरा है कि मोमिन मस्जिद में इस तरह होता है जिस तरह मछली पानी में, और मुनाफिक मस्जिद में इस तरह होता है जिस तरह पिंजरे के अंदर परिंदे को कैद करें, इसको सुकून नहीं, पजिया जाएगा बाहर। और मोमिन को सुकून कहां मिलता है? मस्जिद। सबसे पसंदीदा जगह इस कुर्रा अर्ज पे अल्लाह को मस्जिदें हैं, और सबसे नागवार और नापसंदीदा जगह क्या? बाजार। मस्जिद में दिल लगाना था, थोड़े बहुत कारोबार के लिए बाजार जाना था। अब बाजारों के अंदर ये है ही नहीं कि बंदे मस्जिद के अंदर, मस्जिदों अजान होती है, दुकानें खुली हैं, अब जुमा हो रहा होगा, बाहर कारोबार चल रहे हैं। नागवार नापसंदीदा जगह तो भरी पड़ी हैं, और जो पसंदीदा जगह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला क़यामत को फरमाएंगे, मेरे पड़ोसी की तरह। मैं तो यही दुआ करता रहा ना, और करनी भी है, कि अल्लाह ताला जन्नत में मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनाए, सहाबा का पड़ोसी बनाए। मैं इससे अगली हदीस आपको सुना रहा हूं कि रोजे क़यामत सख्त तरीन दिन में अल्लाह ताला पूरे इंसानों में एक आवाज दें कि मेरे पड़ोसी किधर है, मेरे हमसाए किधर है। तो फरिश्ते अर्ज करें, ए अल्लाह, ये किसके लायक है, ये कौन ऐसा है कि जो तेरा पड़ोसी हो? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरी मस्जिदों को आबाद करने वाले मेरे पड़ोसी हैं। कहते मैं फलां का पड़ोसी हूं, मेरा बड़ा बड़ा बंदा जी हमसाया है, मेरी दुकान के साथ बड़े बहुत बड़े ब्रांड की दुकान बनी है, मेरा फलां बड़ा जानने वाला है। और जिसका पड़ोसी अल्लाह ताला हो, क्या बंदा और क्या रब, कोई मुकाबला ही नहीं। अल्लाह की शान क्या और बंदे की कमजोरी क्या, इस बंदे को अल्लाह ताला कहे मेरे पड़ोसी किधर है, मेरे पास आओ। और फरिश्ते कहें, अल्लाह, ये किसको लायक है कि वो तेरा पड़ोसी बने? अल्लाह कहे, हाँ हाँ, जो मस्जिद को आबाद करते हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, इनको मेरे पास लाओ। क्या शान है वल्लाह। जगह भी मस्जिद की अफजल, बंदा भी मस्जिद को आबाद करने वाला अफजल, इबादत भी मस्जिद की अफजल। 7 खुश नसीब लोग जो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे, जिस दिन अल्लाह के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। 7 बंदे हैं, 7 किस्म के लोग हैं जो अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे होंगे, जिस दिन सिवाय अल्लाह के साए के, अल्लाह के अर्श के साए के कोई होगा ही नहीं। हम इस सैलाबों में फिरते हैं, रात भी लेट ही आया मैं। सितंबर है, भादों भी आधे से ज्यादा गुजर गया, सितंबर चढ़ गया, अगस्त का एंड है, गर्मी की वो शिद्दत नहीं, मगर जरा सा बाहर निकलते हैं तो दरख्त ढूंढते हैं, साया ढूंढते हैं। कल बहावलपुर में ऐसे लगता था जैसे पता नहीं कितनी गर्मी है, और कश्ती में अंदर पानी में जाएं, चल के जाएं तो हब्स ऐसा होता है कि जान निकली के निकली, पानी से उतरे कपड़े नहीं भीगते जितने पसीने से भीगते। ये कैफियत है, और सोचते हैं ये क्या गर्मी है, क्या मौसम है, और क़यामत का दिन हो और किसी को साया ना मिले, कैसा बदबख्त होगा। और कैसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला पुकार पुकार के कहेगा मेरे अर्श के नीचे। कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई छतरी नहीं है, कोई साइबान नहीं है, कोई खैमा घर नहीं है क़यामत के मैदान में सिवाय अल्लाह के अर्श के। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ये याद करवाया, खुद ये याद किया, अपने खानदानों को याद करवाया कि 7 काम जिंदगी में करने हैं, 7 लोगों में शुमार होना है, ताकि कल अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने अर्श का साया दे दे। पहला काम क्या है? आदिल हुक्मरान।
پہلا شخص وہ حکمران جو عدل کرتا ہے. اب تو عدل کسے کہنا، ظلم کے نظام ہے، جبر کے ضابطے ہیں، جس کا جو دل چاہے وہ کرتا ہے. انصاف، عدل، امن، اللہ کرے مسلمانوں کے مقدر میں آئے، پاکستان کے مقدر میں آئے عادل حکمران. پتہ ہی نہیں. یہ سیلاب میں دیکھتے ہیں جو الیکشن میں 30 50 گاڑیاں لے کے وہاں پھرتے ہیں اور بریانی کی دیگیں پولنگ سٹیشن کے باہر بانٹتے ہیں اور قیمے کے نان ہر انتخابی جلسے میں دیتے ہیں. آج لوگ سیلاب میں ڈوبے ہیں اور کہتے ہیں صرف پینے کا پانی دے دو، روٹی دے دو، جانور کا چارہ دے دو. یہ سارے سیاستدان آپ کو ٹی وی میں کسی ٹاک شو میں تو دکھیں گے، اسلام آباد کے کسی بنگلے میں تو دکھیں گے، سیلاب والوں کے ساتھ نہیں، نہ ان کی فکر ہے. ان میں سے کوئی ایک لفٹ میں پھنس جائے، غلط بات ہے لفٹ میں پھنسنا، مگر سارے کا سارا میڈیا اس کی لائیو کوریج کرتا ہے اور سیلاب والے ڈوبتے رہیں، کسی میڈیا کے پاس بھی ان کو دکھانے کا وقت نہیں ہے. تو میں اپنے موضوع پہ رہوں تو اللہ کے عرش کے سوا سایہ نہیں. تو پہلا آدمی کون ہے؟ امام عادل، عدل کرنے والا حکمران. اور دوسرا جوانی میں عبادت کرنے والا نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے، جوانی میں عبادت کرنے والا جس کو اس حال میں جوانی ملی کہ وہ عبادت گزار تھا، چھوٹی عمر سے عبادت کرتا تھا، جب جوانی چڑھا تو عبادت ہی کر رہا تھا، جوانی میں جا کے عبادت نہیں کی. جب وہ جوان ہوا تو عبادت کے ساتھ جوان ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 12 15 سال کی عمر میں لاؤ بالی میں گناہ کرتا تھا، جوان ہو کے نیک ہو گیا. جب اس کو جوانی ملی تو نیکی میں ملی، وہ نیکی کرتا کرتا جوان ہوا ہے. اور ہمارے جوانوں سے پوچھیں مسجد، نماز، فجر، او جی ابھی ہم کون سے بوڑھے ہو گئے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو توبہ کرنے کے لیے بھی بڑھاپے کی ضرورت ہے، حج کرنے کے لیے بھی کس کی ضرورت ہے؟ بڈھے ہوں گے. مسجد میں آنے کے لیے بھی کس کی ضرورت ہے؟ بڑھاپے کی. اور جوانی کی کرنا مسجد میں؟ ماں باپ کہتے ہیں اوے اجے دی عمر چھوٹی ہے، جوان ہے، اجے منڈا ہے، انہوں کتنے مسیطے لے جاندے پھرتے ہو. ابھی نہ داڑھی رکھانا اس کو مولوی نہیں بنانا، ہم نے اس سے دنیا بنانی ہے. اور جو مولوی نہ بنے، جو دین کے نہ بنے، وہ دنیا کے بھی نہ رہے. اور جو رب کے نہ بنے وہ ماں باپ کے بھی نہ بنے. اور جن کو مسجد کا رستہ نہ آیا ان کو اپنے گھر کا باپ کا رستہ بھی نہیں آتا. اب تو روز دیکھتے ہیں کہ اولاد جوتا پکڑ کے کس کو مار رہی ہے؟ باپ کو جوتوں سے بیٹا مار رہا ہے. یہ منظر آج میں بھی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، آپ بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ میڈیا اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ بیٹے کے ہاتھ میں جوتا ہے اور باپ کو مار رہا ہے، اور بیٹے کا پاؤں ہے اور ٹھوکریں کس کو مار رہا ہے اور ٹھٹے کس کو مار رہا ہے؟ باپ کو. ماں کے قاتل آج اولاد ہے، اولاد کی قاتل آج ماں ہے. یہ روز ہم خبریں پڑھتے سنتے ہیں. بھائی بھائی کا قاتل ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. دنیا کی حرص اتنی ہے، دنیا کی ہوس اتنی ہے، دنیا کا لالچ طمع اتنا بڑھ گیا کیونکہ مسجد تھی نہیں. کا جوان ہوا اس حال میں عبادت کرتا تھا. تیسرا کون ہے جو ہمارا آج موضوع ہے؟ جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا تھا، گھڑی دیکھ کے مسجد میں نہیں آتا تھا، دکان پہ بیٹھے بھی اس کا دل مسجد میں ہوتا تھا. رات کو سوتا تھا، صبح اس نیت سے اٹھنا ہے کہ کاروبار پہ جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، بچوں کو سکول چھوڑنا ہے، دہی لے کے آنی ہے، لاہور دے نان چنے بڑی جگہ ملتے ہیں، حلوہ پوری لے کے آنی، لسی کتوں ملنی. یہ نہیں سوچتا تھا، یہ کہتا تھا صبح فجر کی نماز کہاں پڑھنی ہے اور کتنے بجے پڑھنی ہے. وہ دکان میں 20 منٹ پہلے کہہ دیتا تھا بھائی اب وقت ہو گیا، اب کاروبار بند کرو، ہم مسجد میں جا رہے ہیں. وہ چھٹی کر کے گھر آتا تھا تو اس کو یہ فکر تھی کہ رستے میں جماعت کہاں. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، ملا ہوں، جو جب سفر کرتے ہیں تو یہ پلاننگ پہلے کرتے ہیں کہ ہمیں کس مسجد میں کون سی جماعت ملے گی. یا بھائی 10 منٹ ٹھہر کے جائیں گے، ابھی نماز ہو پھر سفر کریں گے، اگر ہم رستے میں پھنس گئے تو جماعت رہ جائے گی. ان کے سفر کرنے کی ترتیب نماز ہے. وہ کسی کے گھر سوتے ہیں تو پہلا لفظ یہ پوچھتے ہیں مسجد کہاں ہے اور صبح جماعت کا وقت. اور جہاں سو گئے پرواہ نہیں. یہ نہیں،
جس کا دل ہر وقت مسجد میں ہے، دکان پہ بیٹھا مسجد میں، سفر میں بیٹھا مسجد میں، رات کو سوتا ہے تو کس نیت کے ساتھ؟ مسجد۔ اس کا دل مسجد میں پھنسا ہوا ہے، ظہر پڑھ کے فارغ ہوا ہے، عصر کی فکر لگی ہے، عصر پڑھی ہے تو اگلی نماز کی اس کی فکر، ہر وقت اس کی ایک ہی ٹینشن ہے، میری نماز نہ چلی جائے، اور نماز میں نے مسجد میں پڑھنی ہے، اور نماز میں نے پہلی صف میں پڑھنی ہے۔ میں نے تو پچھلے جمعے بھی کہا، اب بھی کیا کہوں، وہ پیچھے بیٹھے ماشاءاللہ کتنے، پہلی صفوں میں جگہ ہوگی مگر انہوں نے بیٹھنا ہی پیچھے ہے، اور یہ حدیث میں نے پچھلے جمعے میں بھی سنائی تھی، جو پیچھے رہنا چاہتا ہے اللہ اس کو پیچھے کر دیتا ہے، اور جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو آگے کر دیتا ہے۔ جس کا شوق پیچھے رہنے کا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کو پیچھے کرتا ہے، اور جس کا آگے بڑھنے کا شوق ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگے کر دیتا ہے۔ اسے فکر ہے کہ مجھے پہلی صف ملے، اسے فکر ہے کہ مجھے تکبیر اولیٰ ملے، اسے فکر ہے کہ میری نماز نہ رہ جائے، بے فکری۔ اور یہ فجر میں الارموں سے لوگ نہیں اٹھتے، وہم ہے کہ میں الارم لانا پھر بھی آگ، فجر وہی پڑھتے ہیں جن کی فکر ہو۔ فجر گھڑی سے نہیں پڑھی جاتی، عصر گھڑی سے نہیں پڑھی جاتی، عشاء گھڑیوں سے نہیں پڑھی جاتی، ہر اس بندے سے پڑھی جاتی جس کو فکر لگی ہے۔ ٹائم پہ کون پہنچتا ہے اپنی دکان پہ، اپنے بچوں کو اسکول میں کون پہنچاتا ہے؟ گھڑیاں تو سب کے پاس ہوتی ہیں، ٹائم پہ کون پہنچتے ہیں؟ جو ذمہ دار ہیں، جو فکر مند ہیں، جو اس ٹینشن میں، پریشانی میں کہ کہیں رہ نہ جاؤں، وہ ہمیشہ ٹائم پہ پہنچے گا۔ اور بے فکرہ بندہ ستا پیا پاوے کچھ بھی نہ ملے انہوں کی لگتا ہے، مگر مسجد میں آنا ہو تو یہ بے فکر ہے۔ اور اگر ٹرین پہ پہنچنا ہو، جہاز میں جانا ہو، صبح 3 بجے کی فلائٹیں ہوتی ہیں، ساری رات جاگتے ہیں جہاز نہ چلا جائے۔ یہ منڈیوں والوں کو جا کے دیکھیں، سبزی منڈی والوں کو، یہ دودھ والوں کو جا کے دیکھیں، تہجد کی اذان نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ دیہات میں لوگوں کے کنڈی کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، وہ دودھ چونا پائی، لوگ سو کے نہیں اٹھے ہوتے، 40 کلومیٹر سے موٹر سائیکلوں پہ دودھ لاد کے ان کے دروازے میں پہنچے ہوتے ہیں۔ ڈبل روٹی والے کس وقت سویر کو دکانوں پہ پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے ڈبل روٹی لینی، لسی دودھ لینا، 5 بجے 6 بجے ہر چیز موجود ہو۔ نان لگانے والے، چنے بیچنے والے فجر کی اذان سے پہلے اٹھتے ہیں، مگر جس کو نماز کی فکر نہیں، اٹھے اٹھے نہ اٹھے نہ اٹھے۔ تو فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا جس کا دل مسجد میں پھنسا۔ اگلا کون؟ دو وہ خوش نصیب ہیں جن کی محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جدا ہوتے تو اللہ کے لیے، ملتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ پانچواں کون ہے؟ کسی خاندانی عزت والی عورت نے، خوبرو خوبصورت عورت نے اس کو بدکاری کی دعوت دی، گناہ کی دعوت دی، موبائل پہ دعوت دے، ٹی وی پہ دعوت دے، زبان سے دعوت دے، میری طرف دیکھ، میری طرف آ۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے تیرے خاندان سے، تیرے حسن سے، تیری شکل سے کوئی غرض نہیں، تو مت مجھے بلا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تیرے قریب نہیں آتا۔ اور چھٹا کون ہے؟ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس کو اتنا چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی، یہ چھٹا ہے۔ اور ساتواں کون ہے؟ بڑا ہی خوش قسمت، اس کو قبر کی تنہائی سے پہلے بھی تنہائی مل جاتی ہے۔ میں بڑا لوگوں کو سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی قبر کی تنہائی سے پہلے انسانوں کو تنہائی دیتا ہے کہ تو کل قبر میں تنہا ہوگا، آج قبر میں اس کمرے میں تنہا ہے، اس گاڑی میں تو تنہا ہے، اس موقع پہ تنہا ہے، بتا مجھ سے کوئی بات کر تنہائی میں۔ وہ تنہائی میں بیٹھا تھا، اللہ کو یاد کرنے لگا، اللہ کا ذکر کرنے لگا، اللہ سے دعا کرنے لگا، اور اسی یاد میں اس کے آنسو بہنے لگے۔ تنہا بیٹھا تھا، کوئی پاس نہیں تھا، اکیلا ہی تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ یاد کرتے کرتے اس منظر میں پہنچ گیا، اس جگہ پہ پہنچا، یہ مقام حاصل کیا کہ اس کی آنکھیں ٹپکنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا جگہ پہ جگہ دے گا۔ تنہا تھا، کوئی پاس نہیں تھا، کوئی سجدہ کر رہا تھا، کوئی دعا کر رہا تھا، کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا تھا کہ آنکھیں بہہ پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس آنسوؤں کی قیمت بنائے گا جو تنہائی میں اللہ کے سامنے دے۔
لوگوں کے سامنے مت روئیں، رونے تو اللہ کے سامنے روئیں، تنہائی میں روئیں، اور اتنا روئیں کہ دل دھل جائے۔ کہتے ہیں توبہ کے آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، گرتے باہر ہیں صفائی اندر ہوتی ہے، گرتے چہرے پہ ہیں اثر دل پہ ہوتا ہے، نکلتے باہر ہیں تقوی اندر آتا ہے۔ مگر تنہائی کے اللہ کے ذکر کے لیے تو یہ حدیث ہمیں یاد کرنی ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے کون 7 لوگ ہوں گے، یہ ہمیں یاد کرنی ہے، اپنے بچوں کو یاد کروانی ہے، اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اس میں جو آج کا ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ مسجد کے بغیر نماز کے قائل نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناؤ۔ اما جی عائشہ کہتے رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، مرض کا غلبہ زیادہ ہوا، آخری ایام چل رہے ہیں، انشاءاللہ ایک جمعہ میں اس پہ پڑھاؤں گا، ابھی تو میں صرف ایک حدیث اس میں بیان کرنے لگا ہوں۔ سیدنا بلال آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں تو معمولی تھا، کسی آدمی نے اما جی عائشہ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح وقت گزارتے تھے؟ تو فرمانے لگی گھر کے کام کاج کرتے تھے، ہم سے مل کے گھر کے کام کرتے تھے، ہمارے تو بڑے نواب ہیں نا، اسی نہیں کدی گھر کا کام کیتا۔ اما جی کہتی گھر کے کام میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو سب کچھ چھوڑ کے کہاں چلے جاتے؟ مسجد۔ جب نماز کا وقت آ گیا پھر کام نہیں ہے، پھر گھر نہیں ہے، پھر دکان نہیں ہے، پھر نماز اور مسجد ہے۔ تو روٹین بنی تھی، بیماری بڑی تو سیدنا بلال آئے رضی اللہ عنہ، کہا نماز کا وقت ہوا تو اما جی عائشہ سے کہنے لگے رضی اللہ عنہ، ان سے کہو کہ سیدنا ابو بکر سے کہو کہ وہ جماعت کرائیں۔ اما جی عرض کرنے لگیں کہ ابو بکر نرم دل آدمی ہے، جب آپ کی جگہ پہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو برداشت نہیں کر سکیں گے اور لوگ ان کی آواز نہیں سن سکیں گے، یعنی وہ روئیں گے اتنا کہ وہ قرآن سنا ہی نہیں سکیں گے اپنی آواز لوگوں کو۔ آپ سیدنا عمر سے کہیں کہ وہ جماعت کرائیں، ابو بکر بڑے نرم ہیں، وہ آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ حفصہ سے کہا ام المومنین رضی اللہ عنہ کہ تم یہی بات کہو۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر نرم دل آدمی ہے، آپ عمر سے کہیں رضی اللہ عنہ وہ جماعت کرائیں، ابو بکر جب آپ کے جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو وہ سنا نہیں سکیں گے قرآن۔ تو آپ نے کہا تم تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ والی عورتوں کی طرح ہو، اس طرح اختلاف کرنے لگ گئی جس طرح یوسف علیہ السلام کے معاملے میں عورتیں لڑ پڑی تھی۔ تم تو یوسف علیہ السلام کا منظر بیماری میں کہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جماعت شروع کرا دی رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں مرض میں ہلکی سی بہتری آئی، شدت میں تھوڑی سی کمی آئی۔ یہاں تو صحت مند ہے نا، مسجد نہیں جا سکتے، وہ تو ایک منظر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کا۔ کہتی شدت میں تھوڑی سی کمی آئی، 2 بندوں کا سہارا لے کے کھڑے ہو گئے اور کہا مجھے مسجد میں لے کے چلو۔ اما جی بیان کرتی رضی اللہ عنہ، کہتی قدم نہیں اٹھتے تھے، پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے اور پاؤں کی لکیریں زمین پہ پڑ رہی تھیں۔ 2 آدمیوں نے، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھوں پہ آپ کے ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور آپ کو چلا رہے تھے، آپ سے چلا نہیں جاتا تھا، وہ کھینچ رہے تھے اور آپ کے زمین پاؤں پہ گھسٹ رہے تھے اور پوری لکیر پاؤں کی پڑ رہی تھی، چلا نہیں جاتا تھا، گھسیٹ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں گھسٹ رہے تھے، مسجد میں پہنچ گئے۔ نبی نے اس حال میں مسجد کا رخ کیا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آہٹ محسوس کی تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، اشارہ کیا کہ پیچھے مت آؤ۔ ان کے بائیں طرف جا کے بیٹھ گئے اور سیدنا ابو بکر صدیق آپ کی دائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے، سیدنا ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کی اقتدا کرتے تھے اور لوگ ابو بکر صدیق کی اقتدا کرتے تھے۔ اس حال میں مسجد میں گئے ہیں، اس حال میں مسجد میں گئے ہیں۔ مسلمانوں ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری کیا کیفیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو خطاؤں کو مٹا دے،
جو گناہوں کو مٹا دے اور درجات کو بلند کر دے. کیا میں تمہیں ایسا عمل بتا دوں؟ ہر بندہ کہتا نا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے درجے بلند ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں ایسی چیز بتاؤں، ایسا عمل بتاؤں جو خطاؤں کو مٹا دے، جو گناہوں کو گرا دے اور جو درجات کو بلند کر دے. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے. تو کیا فرمایا؟ ناگواری کے باوجود وضو کرنا. سویرے فجر میں اٹھتے نا تو آنکھوں میں پانی ڈالنا بڑا مشکل ہے، نیند پوری نہ ہوئی ہو وضو کرنا بڑا مشکل ہے. سردیوں میں یہ حدیث بہت یاد آتی ہے، دسمبر اور جنوری کے جاڑوں میں وضو کرنا، بعد اوقات ٹھنڈے علاقوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور بعد اوقات گرم علاقوں میں گرم پانی سے وضو کرنا. کہا ناگواری کے اچھا نہیں لگ رہا وضو کا پانی، پھر وضو کرنا. اور قدموں کو زیادہ سے زیادہ کس طرف جانا؟ مسجد. ہماری گھڑیاں قدم گنتی ہیں، بازار کے، واک کے، مارکیٹ کے، دکانداری کے کا قدموں کا زیادہ سے زیادہ گنتی اس بات پہ ہو کہ مسجد کو جاتے ہیں. اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. جمعہ پڑھ گئے، عصر کی چھٹی، عصر پڑھی، مغرب کی فکر ہی نہیں، عشاء سے پہلے ٹی وی دیکھتے دیکھتے، میچ دیکھتے دیکھتے وہیں دڑام ہوئے اور سو گئے. فجر تو اللہ من رحم ربی چند لوگ ہیں جو فجر میں با جماعت نمازی ہیں، اکثر تو اس کو سمجھتے نہیں کہ مسجد میں جا کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی. پورا گھر سو رہا ہے، سارا کا سارا گھر قبرستان، پورا پورا گھر قبرستان. تو کہا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہی رباط ہے، یہی شیطان کے خلاف چھاؤنی ہے. اگر کوئی شیطان کے خلاف چھاؤنی بنانا چاہتا ہے، پہرا لگانا چاہتا ہے، رباط کرنا چاہتا ہے، تو تین کام کرے. ناگواری کے باوجود وضو کرے، قدموں کا زیادہ سے زیادہ مسجد کی طرف جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. کتنے مسلمان ہیں جو اس پہ پکے رہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ میری زندگی کا دستور ہوگا، نماز نہیں چھوڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین آدمیوں کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے. یا اللہ تو ہمیں تینوں میں ہی کرتے ہیں. ایک جو اللہ کے رستے میں جہاد میں نکلا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو فوت کر کے شہادت دے کے جنت میں داخل کرتے ہیں، یا اسے اجر اور غنیمت سے لوٹائے. دوسرا جو مسجد کے لیے نکلا، اسے بھی سفر میں موت آ گئی تو جنت، ورنہ اجر اور غنیمت دے گا، اللہ کی ضمانت ہے. اور تیسرا جو سلام کر کے گھر میں داخل ہو، گھر میں داخل ہو تو کیا کہے؟ السلام علیکم. کہ جڑے آکڑ خاں لا میں اپنی بیوی نو سلام کراں، میں اپنے بچوں نو سلام کراں، اے مینوں سلام کراں، وہ اللہ کی ضمانت سے فارغ ہو جاتا ہے. فرمایا جو اللہ کے رستے میں نکلا، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت دے کے، موت دے کے جنت میں داخل کرے گا، یا اجر اور غنیمت سے لوٹائے گا. مسجد میں گیا، اللہ تعالیٰ اس کو فوت کرے گا اور جنت دے گا، یا غنیمت دے گا اور اجر دے گا. یا جو سلام کر کے داخل ہو گھر میں، اس کو. ایک حدیث آپ کو سناؤں، یا اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا. وضو کی حدیثیں جب بھی آپ پڑھیں گے، یہ تو ہمارا معاشرہ کے وضو خانے مسجدوں میں ہیں. میں نے اہل علم سے کوشش کی، پڑھنے کی، پوچھنے کی، مسجد نبوی میں کوئی وضو خانہ تھا؟ مسجد کے موضوع پہ لکھا، پڑھا، بہت کوشش کی مسجد کے لیے، اللہ کا شکر ہے، مگر مسجد نبوی کا وضو خانہ نہیں ملتا. کیونکہ جتنی مسجد کی حدیثیں ملیں گی، نماز کی حدیثیں ملے گی، وضو کا مسئلہ کہاں کا ملے گا؟ گھر سے وضو کرے. وضو کے متعلق جو آپ کو حدیث ملے گی، گھر سے وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح اجر دیتا ہے جس طرح احرام باندھ کے حاجی جاتا ہے. اور یہ حدیث یاد رہے گی، جو وضو کر کے، اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف چلے صرف نماز کے لیے، وہ ایسے ہے جیسے احرام باندھ کے حاجی کھڑا ہے، جو اجر اس کا اس کا ہے. اب ہر بندہ کہتا ہے یا اللہ وہ وقت آئے میں احرام باندھ کے حج پہ جاؤں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو مسیطے آ جا کر رونا ثواب لا.
اللہ تعالیٰ کہتا تو جو ہے کہ تیرے پاس پیسہ نہیں ہے یا ابھی ہم نے تیرا لکھا نہیں ہے, ابھی تیرا وقت نہیں آیا, لے جائیں گے جب تو دعا کرے گا ہمارے گھر, ابھی تو میرا گھر جو تیرے محلے میں ہے اس میں وضو کر کے آیا کر, نماز کے لیے صرف کھڑا ہوا کر, نماز کے لیے چلا کر, تجھے ثواب ایسے ملے گا جیسے احرام والا حاجی ہے. اور فرمایا جس نے چاشت پڑھی, تکلیف اٹھائی چاشت کے لیے, چاشت پڑھنا, اشراق پڑھنا یہ آسان نہیں ہے, فجر کے بعد جاگنا پڑتا ہے اس کے لیے, اسے عمرے کا اجر ہے. اور جس نے ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کوئی لغو حرکت نہیں کی, کوئی بےہودہ حرکت نہیں کی, اس کو اللہ تعالیٰ علیین میں لکھوا دیتا ہے کہ جو میرے پسندیدہ ترین لوگ ہیں, اعلیٰ جنتوں کے لوگ ہیں, اس کو اس میں لکھو, اس نے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کوئی شرارت نہیں کی, کوئی بےہودگی نہیں کی, کوئی لغو حرکت نہیں کی, کوئی بری بات نہیں کی, اس کو علیین میں لکھ دو. 3 باتیں اس حدیث میں. نماز کے لیے جانے والا اچھی طرح وضو کر کے, احرام حج. چاشت کے لیے تکلیف برداشت کر کے نکلنے والا, عمرہ. ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو حرکت نہ کرے, علیین. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ, ان کے غلام کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑی اچھی طرح وضو کیا, اور پھر فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا جو اچھی طرح وضو کرے اور صرف نماز کے لیے نکلے اور کوئی کام نہیں, مسجد کی طرف جائے, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے, وہ مسجد کی طرف نکلے, اس کا دایاں پاؤں اٹھتا ہے تو نیکی ہوتی ہے, اور بایاں پاؤں ابھی زمین پہ نہیں ٹکاتا کہ اس کا گناہ, بایاں پاؤں رکھتا نہیں زمین پہ, ٹکتا نہیں ہے کہ ایک گناہ معاف, دایاں پاؤں زمین پہ لگتا ہے تو نیکی, بایاں ابھی رکھتا نہیں تو گناہ معاف. قدم گنے. میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا جمعے میں آنے والا 1-1 سال کی عبادت لے جاتا ہے, 1-1 سال کی, مگر کیونکہ ہمارے پیمانے ابھی دنیا ہے. فرمایا جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے 27 درجے کا فرق ہے, 27 گنا کا فرق ہے اکیلے نماز کا اور جماعت والے تے جڑے دکاناں چ مسلے ڈائی پھرتے ہیں, اور جو کئی نمازیں اور کئی ہفتے اپنے گھر میں ہی پڑھتے رہتے ہیں, ایک نماز اور 27. کئی کہتے ہیں ہم گھر میں جماعت کراتے ہیں. میں آگے سیدنا ابو ہریرہ کی 2 حدیث لے آتا ہوں رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی دکان میں یا مکان میں نماز پڑھتا ہے, اور جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے دکان مکان میں نہیں پڑھتا, جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے 25 گنا زیادہ اجر پاتا ہے, 25 گنا زیادہ اجر. اور فرمایا جو وضو کرے اور خوب پاکیزگی حاصل کرے پھر مسجد کی طرف چلے, ہر قدم پہ درجہ بلند ہوتا ہے اور ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتا ہے. اور ایک آدمی مسجد میں آیا اور نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا, جب تک نماز نہیں ہوئی اس کا شمار کس طرح لکھا جاتا ہے؟ وہ یار ہجے ٹائم باقی ہے, 10 منٹ بعد چلنا گے, وہ یہ نہیں کہتا, وہ یہ بالکل نہیں کہتا. وہ آ جاتا ہے, جتنا وقت مسجد کے نماز میں انتظار میں بیٹھا رہے گا سارا ہی نماز میں, جس طرح ایک مزدور دیہڑی پہ آ جائے, کام پاویں آدھا گھنٹے بعد شروع کرے, دیہڑی ہوتی 8 بجے شروع ہے, کام والے لڑکے کام پہ پہنچ جائیں, گاہک چاہے سارا دن نہ آئے, اس کی دیہڑی پکی ہے. جو مسجد میں قدم رکھ دیتا ہے اس کا میٹر چالو ہو جاتا ہے. یہ نماز میں مت انتظار کریں کہ نماز کا وقت کہاں ہے, مسجد میں آ کے انتظار کر لیں, جتنا وقت مسجد میں بیٹھیں گے سارا نماز لکھا جائے گا. اور نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ گیا, کہتا چلو اتنے جا کے بھی بیان مسجد بیٹھنے اللہ یاد کرنا. مسجد میں بیٹھا رہا, فرشتہ ساتھ کھڑا ہو گیا, کہتا اللہم اغفر لہ, اللہم ارحمہ, اللہم اغفر لہ, اللہم ارحمہ, اے اللہ اس کو بخش دے, اے اللہ اس پہ رحم کر. فرشتہ برابر اس کے لیے دعا کرتا ہے. یہ نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ یہ ہوا خارج کر کے اس کو تکلیف نہ دے فرشتے کو, جب تک یہ وضو کے ساتھ رہتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہی جاتا ہے, کرتا ہے. پہلے آئے تو نماز میں لکھا جائے, بعد میں بیٹھا جائے تو فرشتے کی دعا میں لکھا جائے. اہتمام ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی وضو کرے اور مسجد کی طرف چلے, ہر قدم پہ 10 نیکیاں, 1000 قدم تو 10,000 نیکیاں, 10,000 قدم تو
1,00,000 नेकियां। ये तो क़यामत को पता लगेगा नेकी क्या है। और ये आया, इमाम के इंतजार में बैठा रहा। ये नहीं कि जब इमाम ये तो, और फिर इस हदीस में कहा इसको सारा का सारा अजर नमाज का लिखता है। ये अजर में उस शख्स से बेहतर है जो इमाम के इंतजार के बगैर ही नमाज पढ़ के सो गया। ओ जी फजर हूं मैं लेट आया, हम भी आते लेट, बात दिल यही कर रहा होता है अपनी नमाज पढ़ के सो जाइए। इशा में यार वक्त हो गया, मगरिब के साथ ही पढ़ लवो, केड़ा बंदा सुत मैनू नींद बहुत आई। फरमाया ये अजर में उसको नहीं पहुंच सकता जो इमाम का इंतजार करता और जमात के साथ पढ़ता है, अकेले पढ़ के सो जाए। ये हो नहीं सकता। ये तो दीन है बड़ा अफजल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक आदमी वुजू करके, अच्छी तरह वुजू करके घर से मस्जिद की तरफ निकला जमात के साथ नमाज पढ़ने की नीयत से, मगर जब वो मस्जिद में पहुंचा तो जमात हो चुकी थी। मस्जिद में आया तो जमात हो चुकी थी, उसको पता ही नहीं था। अल्लाह ताला उसको जमात का अजर देंगे। कभी ये ना सोचें, बाद का टाइम बदला होता मस्जिद का, हमें पता नहीं होता, या किसी सफर में होते हैं पता नहीं होता जमात का, तो बंदा अपनी नीयत से जाता है जमात मिलेगी, मगर जाते जमात नहीं मिलती। फरमाया अल्लाह ताला इसकी नीयत के ऊपर इसको क्या अजर देते हैं, इसको जमात का। और जमात वालों से कहा तुम परेशान ना हो, तुम्हें पूरा सवाब मिलेगा, तुम्हारी कटौती करके नहीं देगा। ये तनहा भी पढ़ेगा तो जमात, तनहा तो पढ़ने ही नहीं देते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू उमामा कहते हैं एक शख्स आया अकेला नमाज पढ़ने लग गया, मस्जिद में आया अकेला। यहां तो हमारी पहली जमात रह जाए दूसरी जमात ही नहीं करने देते, मस्जिदें जो दूसरी जमात नहीं कराने देते। वैसे भी मैंने बड़ा तजर्बा किया, 25-25 बंदे फजर के बाद अकेले नमाज पढ़ रहे होंगे, बस अड्डों पे, एयरपोर्ट्स पे, हर बंदा कल्ली कल्ली नमाज पढ़ रहा, जमात ही नहीं कराते। ओ भाई रह गई अब 2 बंदे हो, जमात करा लो, अकेला बंदा नमाज पढ़ रहा है। अबू उमामा कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो फरमाया कोई अपने भाई के लिए सदका कर दे, यानी जो पहले पढ़ चुके हैं वो इतना रल जाओ। एक आदमी उसके साथ मिला, जमात शुरू हुई, फरमाया 2 आदमी जमात है। नमाज पढ़े हुए आदमी को कहा, अरबों को अल्लाह ने इस हदीस पे बड़ी तौफीक दी है। अकेला बंदा नमाज पढ़ता हो, पिछला आता है उसके कंधे पे हाथ लगाता है, नमाज शुरू करता है, जमात शुरू हो जाती है। मुमकिन है वो चला जाए, इसकी रकतें, दूसरा आएगा वो इसके साथ खड़ा हो जाएगा, वो पूरी करता होगा, तीसरा आएगा उसके साथ खड़ा हो जाएगा। अकेले पढ़ते नहीं, लाजमी कोई बंदा खड़ा होगा उसके साथ जाके मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह इस मौजू को हम चलाएंगे, मस्जिदों के साथ मोहब्बत, मस्जिदों के साथ वाबस्तगी, मस्जिदों के साथ ताल्लुक, अपनी नमाजों को मस्जिद के साथ फिट करना, अपनी जिंदगी की तरतीब मस्जिद के साथ बनाना, अपने बच्चों की जिंदगी मस्जिद के साथ जोड़ना। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा वमा अलैना इल्लल बलाग। जुमा इसी मौजू पे पढ़ाया कि अल्लाह के वास्ते अजान से पहले जुमे के लिए आया करें। ये मर्जी से चले आना जब मर्जी, थोड़े से लोग अजान से पहले आते हैं, अक्सरियत अजान के बाद आती है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, फरिश्ते रजिस्टर लपेट के खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। जुमा आके भी बंदा, एक है कि मस्जिद में आके बैठ के इंतजार में नमाज में लिखा जाए, और एक आके भी ना लिखा जाए। पहुंच गया, वो कहते भाई टाइम पे नहीं पहुंचा तब तुम्हारी हाजिरी लगनी। किस कदर तकलीफ की बात है, आना भी और सिर्फ 10 मिनट की सुस्ती के लिए। तो ऐसे ना करें, इसको जरूर देखें। दूसरी बात सैलाब वालों की मैंने आपसे कहनी है। बहुत सारे लोग तो ये मानते ही नहीं कि सैलाब नहीं आया, मर्जी उनकी, हम क्या कह सकते हैं। हर एक की अपनी एक सोच है। जिसका घर चला गया, जिसका कारोबार चला गया। परसों मैं एक आदमी से मिला, कहता 8 मुरब्बे जमीन थी, कल ही मिला हूं अहमदपुर शर्किया में, 4 मुरब्बे तो दरिया खा गया, वो उसको साथ बहा के ले गया, मेरी फसल भी सारी। 4 मुरब्बे पे कपास थी, कुछ नहीं बचा। तो मैंने कहा क्या करना है, कहता अल्लाह की रजा पे राजी। उसने ऐसे लिखा था जिसकी 8 मुरब्बे में से 4 मुरब्बे दरिया बुर्द हो जाए और 4 मुरब्बे कपास, आपको पता है इसका कितना खर्चा है? लाहौर की महंगी से महंगी कोठी से ज्यादा बड़ा नुकसान है। फसलें लगी थी लोगों की, लाखों एकड़ जगह है ये। अब तो पंजनत पे पहुंच गया पानी, इससे गंडा सिंह से लेके
کیا لودھراں اور کیا ملتان اور کیا بہاولپور، بہاول نگر، پاک پتن، 20 کلومیٹر دریا چل رہا ہے جو دریا، اور 95 میں ایک سیلاب ہلکا سا آیا اور 88 میں 35 سال میں پانی نہیں آیا، اور ایسی تباہی، اللہ رحم کرے، گھر گر رہے ہیں اور حکومتیں ہیں ہی نہیں اس وقت، نہ کسی کو خیمہ مل رہا ہے نہ کسی کو کچھ، تو آپ کے بھائی بچے جو اللہ نے توفیق دی ہے، کھانا بھی پہنچا رہے ہیں، کشتیاں بھی چلا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے تھوڑا بہت کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے کہ ہم ان اپنے بھائیوں کے لیے آسانی کر سکیں جو بالکل بے گھر ہیں۔ سچی بات ہے، کوئی جانور ہیں تو وہ بھوکے ہیں، انسان ہے تو ان کے پاس سامان نہیں ہے، سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں، مچھر ایسے ایسے ہیں کہ اللہ کی پناہ رات گزارنا، اور چارپائی نہیں، بستر نہیں، ایسے زمین پہ رڑے پہ لوگ لیٹے ہوئے۔ تو اللہ کے لیے ان کے لیے دل نرم کریں اور اپنے دوستوں بھائیوں سے اس کے بارے میں کہیں کہ ضرور ان کے ساتھ کوئی تعاون کیا جائے، اور خود وہاں پہ جائیں، پہنچیں، ان کے حالات کو دیکھیں، پانی میں سے گزریں، کشتیوں میں بیٹھیں، اس گرمی حبس کو محسوس کریں تاکہ ہمیں یقین آئے کہ لوگ کس مشکل کا شکار ہیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد المجاہدین، اللہم انصر المجاہدین، اللہم انصر الجہاد المجاہدین، اللہم انصر المجاہدین، اللہم انصر الجہاد المجاہدین۔